میں نے بتایا تھا نا کہ نسوار کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ آفتاب بھائی علی علیہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ مفتی اسد صاحب اور ان کے مدرسے کو اللہ زیادہ سے زیادہ کامیاب فرمائے۔ پیر اقبال قریشی صاحب تو بہرحال صحیح آدمی ہے، ان کی کتاب میں نے نہیں پڑھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، بہرحال اچھے آدمی ہیں، وہاں بڑا کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ احرام کی حالت میں ٹائلٹ کے اندر جب گئے تو وہاں جو جھاگ لگی ہوتی ہے اس سے ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی دمشم نہیں، لیکن احتیاط یہی کیا کریں کہ کوئی خوشبو والی چیز نہ ہو۔ میں اپنی لڑکی کی شادی کے لیے نیک آدمی کی تلاش میں ہوں، آپ ایسا کریں کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، آپ بھی پڑھیں وہ لڑکی بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی صالح اور نیک رشتہ عطا فرما۔ کہتا ہے جی جب مجھے پریشانی ہوتی تھی تو مجھے اللہ کے گھر کا دیدار ہوتا تھا، اسی طرح میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں ہوں اور لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لیکن میں مکہ کے پہاڑوں کو سلام سے بھرا ہوا دیکھ رہا تھا، میرا ساتھ مکہ کے کبوتر بھی تھے۔ بہرحال یہ اچھا خواب ہے، کوئی برا خواب نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو اس لیے اس میں فاتحہ بھی نہیں۔ میدان عرفات میں آپ صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو مزدلفہ آئیں گے، وہاں آ کے پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی دونوں ملا کے پڑھیں گے۔ دوران عمرہ کوشش کریں گے سگریٹ وغیرہ نہ پئیں، کیونکہ منہ میں بدبو ہوگی، ورنہ بات دم تو نہیں پڑتی، لیکن بری چیز ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے عزیزیہ کی ہوٹل میں ایک مسجد میں امام صاحب تلبیہ پڑھانے کا 3 دفعہ تلبیہ پڑھاتے ہیں، وہ سکھا رہے ہوں گے کہ بیچارے حاجیوں کو تلبیہ کا پتہ نہیں ہے تو سیکھ جائیں۔ میں نے پہلے عمرہ کیا تو حلق کرایا، 4 دن کے بعد عمرہ کیا تو مشین پھروائی۔ مشین کس چیز پہ پھروائی؟ جب حلق کر چکے تھے، گنجے ہو گئے، تو مشین کیسے پھروائی؟ دم پڑ گئی۔ عمرے کا احرام کھول دیا اور حلق کرایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ میرے والد کو ہدایت دے اور میری والدہ کو بھی بیماریوں سے نجات دے، آمین۔ ہمارا ہنڈی کا جو کاروبار ہے، اگر اس میں کسی ملک کی یا اپنے ملک کی حکومت کو نقصان نہیں ہوتا پھر جائز ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے رزق کی برکت کے لیے مانگنا ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سب کو بار بار حج مبرور نصیب فرمائے۔ میری والدہ ضعیف ہیں، حرم نہیں آ سکتی، وہیں عزیزیہ میں کمرے میں نماز پڑھتی، ان کو کمرے میں پڑھنی چاہیے، وہاں زیادہ ثواب ہے ان کے لیے۔ صدیق اکبر مسجد جو تیسری چھت پہ بنی ہوئی ہے، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ بد نظری ہوتی ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مدینہ منورہ میں ہم نے 41 نمازیں پڑھی تھی تو الحمدللہ ہو گیا۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے یعنی افضل ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک نماز پڑھ کے بھی واپس آ جائے، زیارت ہو گئی۔ زیارت الگ چیز ہے اور 40 نمازیں الگ چیز ہے۔
حج قبول ہو یا نہ، آپ کا حج ہو گیا، قبول نہ ہوتا تو اللہ آنے ہی نہ دیتے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جائے تو درمیانی آواز میں، نہ بہت اونچی نہ بہت نیچی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، بس جلدی جلدی سلام پڑھیں اور آگے جائیں۔ کہتے جی کہ مجھے حرم سے جو رقم ملی ہے، اگر کوئی علامت ہے یا اس کا کوئی نمبر ہے اس کو فون کریں، ورنہ اعلان کرتے رہیں، جب کوئی آدمی آئے اور نشانی دے تو پھر دیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کراچی میں نے مسجد بنانے کی نیت کی ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ کہتے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا فکر بھی کرتا ہوں، بس دعا کیا کریں اللہ مجھے صحت دے، مجھے جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا اللہ شفا عطا فرما دے۔ ابرار خان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حرم شریف میں جو قرآن پاک ہیں، ہاں ہوٹل میں تو لے جا سکتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں لے جانا، چونکہ یہ حرم پر وقف ہے، ہوٹل تو حدود حرم میں ہیں۔ ہوٹل میں اگر آدمی ٹی وی پہ کعبے کو دیکھے وہ اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا اپنے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی کو گردے کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں میزان بینک ہے، اسلامی بینک، ہاں یہ اسلامی بینک ہیں، ان سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ عمران فضل کی والدہ، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ قاری فرحان نے سلام بھیجا ہے، وعلیہ السلام۔ آپ ایک عمرہ کریں یا 100 کریں، حضور پاک نے 4 عمرے کیے تھے۔ آپ نے وہاں حرم کے باہر واش روم کے قریب نماز پڑھی، اگر صفیں نظر آ رہی تھی تو نماز ہو گئی آپ کی۔ امامہ باندھ کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حضور نے ساری زندگی امامہ ہی باندھا ہے۔ میمن وقاص کراچی میں کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام ایرزادہ ہے، حج کے لیے آیا ہوں، میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ حرم کے قریب جو مقبرہ شبیکہ ہے، ہاں بہرحال اس میں کسی صحابی کی قبر تو نہیں ہے، باقی مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ مینا سے جمعہ پڑھنے کے لیے ہم مکہ نہ آئیں، بس پھر وہاں بھی جمعہ ہوگا، پھر وہی پڑھ لیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے، ہاں بہرحال یہ مستحب یہی ہے کہ ناخن بال سب اس سے چاند دیکھنے سے پہلے قبض کر لیں۔ جب چاند دیکھ لیں اور آپ نے بکری بھی رکھنی ہو تو پھر نہیں کاٹنی چاہیے۔ مینا اور عرفات میں نماز حاجی قصری پڑھیں گے، جو مکے کے مقیم ہیں وہ حنفی مسلک میں پوری پڑھیں گے، اور وہ ظہر اثر اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ باقی حاجی چونکہ مسافر ہے، اس نے تو 2 ہی پڑھنی ہے۔ یہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج قران میں طواف قدوم جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال ابھی میں نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ ہاتھ دھوئے تو وہ خوشبو والا صابن تھا، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔
انی احبک فی اللہ احببت احبک اللہ کما احببتنا. اگر ہم نے عمرے کے تمتع سے فارغ ہونے کے بعد جدہ گئے گھومنے پھرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ طلاق ثلاثہ دی میں نے بیوی کے کہنے پر، حنفی مسلک میں 3 ہی ہو گئی، وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ ہو. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر 3 دی ہیں تو 1 شمار ہوگی. حج کمیٹی جو ہے ہمیں 7 کو مینا پہنچا دے گی، کوئی بات نہیں. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے عمرے کے دوران طواف کے دوران کعبے سے چمٹ گیا تھا، غلطی کی آئندہ نہ کریں. ناصر بھائی انڈیا سے کینسر کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میں نے حج کیا ہوا ہے، میں اپنی مرحومہ بہن کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، کر سکتے ہیں. ہم نے قربانی کی رقم جو ہے الرحمان ٹرسٹ والوں کو دی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اگر حرم میں یا مسجد نبوی میں عصر کی نماز کی جماعت چلی جائے تو پھر آپ بعد میں حنفی وقت کے مطابق پڑھیں. میں نے نیشنل بینک کو بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے، تو کیا وہ کرایہ لینا جائز ہے؟ کرایہ لینا تو جائز ہے، آپ اپنی جگہ کا کرایہ لے رہے ہیں نا، آپ کوئی سود تو نہیں کھا رہے. بہرحال عمرہ کیا، طواف شروع کیا، حجر اسود کو اپنے دائنی طرف رکھا تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. شروع کرتے وقت ایسے ہو پھر چل پڑے. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں. ہمارے اوپر پاکستان میں اتنا 35 لاکھ کا قرضہ ہے، استغفار 2000 دفعہ روز پڑھا کریں، جلدی اتر جائے گا. مولانا یحییٰ عباسی صاحب کا جوان سال بیٹا عید الفطر کے چوتھے دن جو ہے شام کے ڈسنے سے وفات پا گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کے پسماندگان کو، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیٹے کا نام محمد زین ہے. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہتر ہے کہ بدل لیں. اگر روزانہ ہم تب احرام باندھ کے نیچے طواف کریں اللہ قبول فرمائے. فجر کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے طواف کے 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے، ہاں وہ پہلے پڑھیں، 2 رکعت پھر سنت پڑھیں. اگر 2 رکعت سنت پڑھ لی ہے تو اب نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی بال کاٹنے والی مشین سے قصر کر لیا، اس کے بال ایک پور سے بڑے تھے. تیسرا عمرہ کیا، انہوں نے بلیڈ کی طرح بال اتارتا ہے، سر پر پھیر لیا، ٹھیک ہو گیا. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. میرے بیٹے کا نام محمد اذان ہے، اللہ اس کو اچھا بنائے، اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو اچھا بنائے. حرم کی حدود جو ہیں وہ واضح ہیں، تو بہرحال یعنی اس طرف سے تو وہ جیرانہ کے قریب ہیں، ادھر سے عرفات کے قریب ہے. عزیزیہ تو محلہ ہے حرم کا. اگر آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا تمتع کا، پھر ویسے گئے مینا عرفات دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.
قربانی افضل ہے کہ مینا میں کی جائے، ورنہ حدود حرم میں ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاؤں کا درد جو بھی تکلیفیں ہیں اللہ سب کی دور کرے۔ والدہ کو حرم لانے کے بجائے وہیں عزیزیہ کے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے قربانی کی رقم جمع کرا دی ہے، بہرحال اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ کرے وقت پہ کریں۔ میرا بھائی حج پہ آیا ہے، بیمار ہو گیا، اس کا آپریشن ہوا ہے، اللہ اس کو شفا دے تاکہ حج کے عرفات جانے کے قابل ہو جائے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ میں اور میرا دوست جو ہے ہم آپ کی سیرت النبی کی آڈیو سنتے ہیں، بس اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ ہمیں 25 دن ہو گئے ہیں، اب اگر ہم جدہ جائیں تو جدہ سے تو احرام ضروری نہیں ہے، طائف جائیں تو پھر ضروری ہے۔ قربانی کے لیے حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے کنکری ماریں، بعد میں قربانی کریں، بعد میں سر بڑھائیں۔ حضور پاک نے جو عمرے کیے ہیں فقط ایک جعرانہ سے کیا ہے، باقی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کیے ہیں۔ میرے 200 ریال گم ہو گئے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اگر حاجی 1 مہینے سے یہاں مقیم ہے وہ نماز پوری پڑھیں گے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عمرے کے لیے گئے تھے، احرام کے اندر سے تولیہ ہوگا، لگا رہا، کوئی حرج نہیں۔ ٹوکن کے ذریعے قربانی کریں، بھئی اب جو بھی حل ہے کریں۔ مقامی لوگ بھی ہیں، اگر امام حرم کے پیچھے وہاں پہنچ جائیں پھر 2 قصر پڑھیں۔ میرے بھائی کے کاروبار میں اللہ ہر مسلمان کے رزق میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہدایت دے۔ میں اپنے بہنوئی کا قرضہ بغیر بتائے ہوئے زکوٰۃ سے ادا کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ یہاں جو مرغی ہوٹلوں میں ملتی ہے، اگر وہ مکے کی اس ملک کی ذبح ہے تو حلال ہے، اگر باہر سے آتی ہے برازیل سے یا ہالینڈ سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر کسی نے طواف کا 1 چکر بھول کے کم کیا ہے پھر بھی طواف ہو گیا۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے، طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ بھئی آپ مہربانی کر کے